الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ 28واں پارہ سورہ صف کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا تمہیں میں ایسی تجارت نہ بتاؤں جس تجارت کو تم کرو گے تو عذاب سے بچ جاؤ گے۔ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں جس کو تم سر انجام دو گے تو وہ تجارت تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے گی۔ وہ تجارت کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ وہ تجارت یہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنے جان کا، اپنی مال کا سودا کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اللہ رسول پر ایمان لانا ہے، یعنی ایمان جن چیزوں پر لانا ضروری ہے ان پر لانا ہے۔ اس کے بعد تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ایمان کے بعد اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، جان کے ذریعے سے بھی، مال کے ذریعے سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تجارت تمہارے لیے بڑی بہتر ہے اگر تم اس کی حقیقت جان لو۔ اس تجارت کی فائدہ کیا ہوگا؟ اگلی آیتوں میں، 2 آیتوں میں اس کے فائدے بتائے۔ پہلی آیت میں اخروی فائدہ بتایا اور دوسری آیت میں دنیاوی فائدہ بتایا۔ اخروی فائدہ بتایا یغفر لکم من ذنوبکم ویکفرکم سیئاتکم، کہ اس تجارت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جنت الفردوس عطا کرے گا، اچھی رہائش دے گا۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اخروی فائدہ بتایا۔ اگلی آیت کریمہ میں وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم جہاد کرو گے تو تمہارا دنیا میں رہنا پرامن ہوگا، فتح مبین سے اللہ نوازے گا، تو دنیا میں بھی رہنے کے لیے سکون چاہیے اور آخرت میں رہنے کے لیے بھی سکون چاہیے۔ دنیاوی سکون بھی اللہ نے جہاد میں رکھا ہے اور اخروی سکون بھی اللہ نے جہاد میں رکھا ہے۔ جو حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی ہے
اس کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، جب مسلمان قوم جہاد کو چھوڑ دے گی تو پھر ان کے اوپر ذلت مسلط ہو جائے گی۔ تو بات یہ ہے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ دور جو مکہ مکرمہ کا ہے، اس کو چھوڑ کر جو اگلا دور آپ کا مدینہ طیبہ کا دور ہے، اس میں 10 سالوں میں بہت غزوات، سریے، جہاد ہوئے۔ اور یہ کیوں ہوئے؟ آپ ہر جہاد کے پس منظر، یعنی اس کی تاریخ، اس کی وجہ وقوع کہ وہ جہاد کیوں وجود میں آیا، تو تمام جہادوں کی جب پس منظر آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو اس میں آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ شرارت کفر کی طرف سے تھی۔ غزوہ بدر ہو، احد ہو، احزاب ہو، کوئی بھی ہو، تو شرارت کفر کی طرف سے تھی۔ مسلمانوں نے دفاع کیا۔ بے شک جہاد 2 طرح کا ہے، جہاد دفاعی بھی اور جہاد اقدامی بھی۔ جہاد دفاعی تو یہی ہے کہ کفر جب شرارت کرے تو اس کا جواب دینا مسلمانوں کے ذمہ، مجاہدین کی ذمہ، فوج کے ذمہ ضروری ہو جاتا ہے، اور بعض دفعہ ضروری وہ فرض کفایہ کی صورت میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ضروری وہ فرض عین کی صورت میں ہو جاتا ہے۔ جہاد دفاع، جہاد اقدام اس کو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف سے ابتدا ہو۔ اقدامی جہاد کی کوئی خاص صورت زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وجود میں نہیں آئی۔ جہادی دفاعی ہوتا رہا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی جہاد دفاع بھی رہا، لیکن جہاد اقدامی بھی ہوا۔ اسی جہاد میں یہ روم اور فارس، یہ اٹلی، قرطبہ، اندلس، قسطنطنیہ، یعنی یورپ کا علاقہ بھی خلفائے راشدین کے زمانے میں مسلمانوں کے پاس آئے، اور یہ جہاد اقدام تھا۔ تو آج کے حوالے سے جو گزارشات ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کئی سال ہو گئے ہیں کہ 5 فروری کو کشمیری مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر حکومت چھٹی کر کے اس میں کشمیریوں کے ساتھ ان کے موقف میں شریک ہونے کے لحاظ سے یکجہتی کے طور پر یہ دن مناتی ہے۔ اچھی بات ہے۔ جہاد کی کئی صورتیں ہیں۔ جہاد تلوار کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاد زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے، قلم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو آج کل کے ماحول کے لحاظ سے ہڑتال کہو یا چھٹی کہو یا ریلی کہو یا جمہوری ہے نا جی نظام، تو یہ بھی ایک قسم کا نام لکھوانا ہے کہ ہم بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن کئی سال ہو گئے، 70 ہو گئے یا اس سے زیادہ ہو گئے، اس طرح کے نام تو ہم نے بہت لکھوائے ہیں۔ یکجہتی کی ریلیاں بھی نکالی ہیں، کشمیر بنے گا پاکستان کا یہ نعرہ بھی لگایا ہے، اور ہندوستان مرد آباد کے نعرہ بھی لگائے ہیں۔ سوچنا یہ ہے کہ 1 سال کا تجربہ، 2 سال کا تجربہ، 5 سال کا تجربہ، 10 سال کا تجربہ جب بندہ کرتا ہے تو اس میں وہ کسی نتیجے پر پہنچتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں کام کر رہا تھا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، لہٰذا اس کام کی صورت بدلنی چاہیے۔ صرف اس طرح کہنے سے دوستو ہم اپنے، یعنی مسلمان تمام، اپنے فریضے سے سبکدوش نہیں ہو سکتے۔ کفر کی شرارتوں کے
مختلف وار ہوتے ہیں۔ کفر جس طرح وار کرتا ہے اسی طرح وار کا جواب دینا یہ مسلمانوں پر لازم ہوتا ہے، اور کفر کے وار کی طرح مسلمان اگر اس طرح کے وار کا جواب نہ دیں تو مسلمان من حیث القوم پورے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں۔ صرف پاکستان گنہگار نہیں، پاکستان تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نام لیتا رہتا ہے، کوئی ریلی بھی نکال لیتا ہے، حکومتی سطح پہ بھی کچھ بات ہوتی ہے، لیکن ماشاءاللہ 50-60 ملک ہیں مسلمانوں کے نام کے، تو وہ اور تو اس حد تک ہیں کہ نام تک بھی لینا کشمیر کے حق میں وہ گوارا نہیں کرتے۔ بہت بڑی سلطنتیں ہیں عرب کی، اور ہم اس کے اوپر بڑا فخر بھی کرتے ہیں۔ وہ تھوڑا سا نام بھی کشمیر کے حق میں لینے کے لیے راضی نہیں ہوتے کہ ہماری بہت بڑی تجارت کی منڈی ہندوستان کے ساتھ متعلق ہے، اور وہ گیس اور پٹرول بہت زیادہ ہم سے خریدتا ہے تو ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ آپ دبئی کو جانتے ہیں، بہت بڑی تجارت کی منڈی دبئی کے سونے کی وغیرہ وہ سب ہندوستان کے لوگوں کے قبضے میں ہے، اسی وجہ سے انہوں نے بت خانہ بھی بنا کے دیا، ان کو راضی کیے۔ تو بات یہ ہے کہ کشمیر یا جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہوں ان کی مدد کے لیے اپنی استعداد کے مطابق پہنچنا یہ مسلمان کے ذمہ ضروری ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل مسلمان کون ہے؟ کہ کسی ایک کونے میں کسی مسلمان کے اوپر زیادتی ہو رہی ہو تو دوسرے کونے میں رہنے والا مسلمان اس کی مدد کے لیے تڑپ جائے، تب تو وہ مسلمان ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی مسلمان مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، بے انصافی ہو رہی ہے، دوسرے کونے میں ایک مسلمان رہتا ہے، وہ اس کی مدد کے لیے تیار ہو جائے، تڑپ جائے، تو مسلمان ہے۔ اور یہ جتنے حربے ہیں ہمارے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے، وہ کئی عشرے گزر چکے ہیں کہ وہ ہمارے سارے حربے ناکام ہیں۔ آخر اس کے اوپر سوچنا چاہیے، اور سب سے زیادہ جو مسلمانوں کے حکمران ہیں ان کو سوچنا ہے۔ کسی مسلمان حکومت نے تو اس حد تک کہہ دیا تھا کہ یہ کشمیر کا اور ہندوستان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں اس میں کیوں شریک کرتے ہو؟ یہ مسلمان حکومت کی بات، کسی اس حکومت کی بات کرتا ہوں۔ دیکھو، آپ تاریخ سے واقف ہیں، بنو امیہ کا دور جو اسلامی تاریخ میں ایک دور گزرا ہے، اور وہ تقریباً 50 ہجری سے شروع ہوتا ہے، یا 41 ہجری سے کہہ دیں وہ شروع ہوتا ہے، اور 125 یا 130 ہجری تک بنو امیہ کی ملوکیت ختم ہوتی ہے۔ اس میں بڑا نشیب و فراز بھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور جو عبد الملک بن مروان کا یہ بادشاہ تھا، عبد الملک بن مروان، اور اسی کے وہ بیٹے ہیں سلمان، یزید، اور کیا نام ہے، ہشام، جن کی 30-40 سال تک حکومت رہی ہے۔ درمیان میں 2 سال میں عمر بن عبدالعزیز آ گئے تھے، وہ عبد الملک کے داماد تھے، عبد الملک بن مروان کے۔ بات یہ ہے کہ عبد الملک بن مروان کا گورنر ہوتا ہے حجاج بن یوسف۔ یہ حجاج بن یوسف ثقفی، یہ اصل تو طائف کا ہے، اور عبد الملک بن مروان نے کوفہ کا اس کو گورنر بنایا تھا۔ کوفہ مستعرب ہے، کوفہ عرب نہیں ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تشریف لائے، تعلیم و تعلم ہوا، تو کوفہ کی زبان عربی ہو گئی۔ نفس الامر میں تو یہ عرب نہیں تھے،
یہاں کا گورنر حجاج بن یوسف ہوتا ہے۔ راجہ داہر کے ظلم و ستم کے علاوہ یہ ہندو تھا۔ میری بات کو خیال سے آپ سمجھیں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ راجہ داہر یہ ہندو تھا اور اس کا یہ پورا خطہ تھا جو سندھ کا بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور آگے تک چلتا ہے۔ یہ ظلم و ستم کے علاوہ اس کی گندی غلطیاں بھی تھیں، اور جب یہ کوئی نوخیز لڑکی اس کی بات کو نہیں مانتی تھی تو اس کو جیل کر دیتا تھا۔ اسی حوالے سے ایک مسلمان خاتون بھی اس کی زد میں آئی، ایک بچی نوجوان، جسے اس نے اسی طرح غلط کاری کے بارے میں دعوت دی اور اس نے انکار کیا تو اسے جیل کیا گیا ہے۔ اس بچی کو سمجھ نہیں آیا کیا کیا جا سکے، ادھر ساری حکومت ہی ہندوؤں کی تھی۔ اس نے جیل میں آنے والی مائی کو، جو صفائی ستھرائی وغیرہ وغیرہ، اس کو کسی طرح اپنے اعتماد میں لیے اور اپنے دوپٹے کو کاٹ کر اپنی انگلی کو زخمی کر کے 2-4 جملے اپنے خون کے ذریعے سے اس سفید پٹی کے اوپر لکھا ہے، اور اس مائی کو کہا کہ کسی طریقے سے کوئی ڈاک جو عرب کی طرف جائے تو یہ پہنچا دینا۔ بس وہ جتنا یہ کر سکتی تھی اتنا تو اس نے کیا ہے، اور آگے پہنچانے والا اور کام کرنے والا تو اللہ خود ہے۔ اس نے کہا یا حجاج اغثنی، ہماری مدد کے لیے پہنچو، اور آگے وہ جملہ لکھا کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کرنا چاہتا ہے، غلط کاری کرنا چاہتا ہے راجہ داہر۔ یہ خط اس کو پہنچا، بس پہنچا، قدرت کا نظام ہے۔ وہ جب کام لینے پہ آئے تو مچھر سے لے لیتا ہے، ابابیل سے لے لیتا ہے، جنگل کے درندوں سے لے لیتا ہے، اور جب وہ ناراض ہو تو اچھے خاصے 5-7 فٹ والے سمجھدار دانشور سے بھی نہیں لیتا، اس کو بھی رخصت کر دیتا ہے۔ حجاج نے پہلے تو کچھ قافلے بھیجے، اور اس کا یہ بھتیجا ہے محمد بن قاسم، داماد بھی ہے، اور 17 سال 16 سال کا یہ نوجوان ہے۔ جو آپ تصویر کتابوں میں اس کی دیکھتے ہیں وہ وہی تصویر ہے کہ ابھی داڑھی آ رہی ہے۔ تو حجاج نے یہ سوچا کہ وہ جو پہلے قافلے بھیجے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ مقابلہ نہ کر سکیں، تو یہ زیادہ بہادر ہے، یہ بنو ثقیف میں سے ہے، طائف کا ایک قبیلہ ہے بنو ثقیف۔ اس کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا کہ اس مظلومہ کا جواب لے کے آنا، راجہ داہر کو قتل کر کے مسلمانوں کی اس مظلومہ بچی کا جواب لے کے آنا۔ اب دیکھو، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ حجاج بن یوسف مسلمانوں نے اس کو لقب دیا ہے ظالم هذه الامہ، بڑا ظالم تھا۔ اسی نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا مکہ مکرمہ میں، اور کئی صحابہ کو، بہت تابعین کو وغیرہ وغیرہ۔ لیکن غیرت کی بات پر ایک خط اس شخص کو وصول ہوتا ہے، ایک خط ایک بچی کا، اور اپنی پوری، یہ کوفہ جو ہے، وہ جو کوفہ کا علاقے کا یہ گورنر تھا، تو اس سمت کا سارا علاقہ کوفہ میں داخل تھا، ذمہ داری اسی گورنر کی تھی جو کوفہ کا گورنر تھا۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ
ایک 17 سال کا نوجوان ہے، بھیجنے والا وہ شخص ہے جس کو تاریخ یہ کہتی ہے، لیکن غیرت کے نام پر کہ مسلمان بچی کو یہ بات کہی کیوں گئی ہے، اور اللہ کا نام لے کے یہ لوگ عرب سے نکلے، طائف کے ہیں محمد بن قاسم، ابھی تو 1-2 سال ہوئی ہے شادی کے، اور ایک مسلمان بچی کی آہ کو سن کر یہ لوگ نکلے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، مسلمان حکمرانوں کی، مسلمان فوج کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی آہ و بکا کو پہنچے، جتنا ان کا بس ہو سکتا ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ 18 قراردادیں اقوام متحدہ میں منظور ہو کر پڑی ہوئی ہیں کاغذوں میں، 18 کو چھوڑو، سب سے پہلی قرارداد تو نیرو کی لے لیں، ہماری بات نہ لیں، ان کی لے لیں۔ تو جب ایک دشمن صرف اور صرف ظلم و زیادتی کے اوپر اترا ہوا ہو تو اس کا جواب ریلی سے نہیں ہو سکتا، یہ تو ویسے نام لکھوانا ہے، ہڑتال سے نہیں ہو سکتا۔ کشمیری نوجوان ہو، مائیں بہنیں ہوں، جو کچھ بھی ہو، ان سے ہو سکتا ہے جو کچھ بھی، وہ بیچارے آواز اٹھا رہے ہیں، کبھی پتھر مار رہے ہیں، ہر طرح کے مقابلے بھی کر رہے ہیں، کھانا بھی کھا رہے ہیں، کاروبار بھی کچھ کرتے ہیں، کچھ ہڑتالیں بھی ہوتی ہیں، کچھ سبق بھی پڑھتے ہیں، کچھ سکول بند بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنی مظلومانہ فریاد کو وہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں۔ اور مسلمان آرام سے پوری دنیا میں بس سویا ہے اور سن لیتا ہے اور خبریں دیکھ لیتا ہے، اور اس حد تک مسلمان بے بس ہے کہ جب برما کے اوپر ظلم و ستم ہو رہا تھا اور وہ آگ میں جلا رہے تھے، کلہاڑیوں سے کاٹ رہے تھے، تو ہمیں تو اجازت بھی نہیں تھی کہ برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بات بھی کر سکیں۔ وہ ترکی کا حکمران طیب صاحب، اللہ اس کو اور ہمت دے، وہ تھوڑا سا چکر لگا لیتا ہے، اس سے بھی حق کوئی نہیں ادا ہوتا۔ دیکھو، ظلم جس انداز کا ہو اس انداز میں اس کو جواب دینے سے حق ادا ہوتا ہے۔ صرف تصویر بنا لینا، دنیا واہ واہ کر لے گی، یہ کر لینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو، آسان بات ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ روم اور فارس دونوں اس وقت کے سپر پاور شمار ہوتے تھے، اور انہوں نے آپس میں صرف مشورہ کیا تھا کہ عربوں سے یہ مدینہ والے مسلمان نہ مٹ سکے، عرب مشرکین مکہ مسلمانوں کو نہ مٹا سکے، ہم مسلمانوں کو مٹا دیں گے، ہم سپر پاور ہیں۔ یہ روم اور فارس کا آپس میں اس نقطے پر اجتماع ایک آگ اور پانی کا اجتماع تھا۔ رومی اہل کتاب شمار ہوتے ہیں، عیسائی، اور فارس والے لوگ تو آتش پرست تھے۔ یہ تو اہل کتاب نہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ہمیشہ ان کی آپس میں جنگیں رہیں، لیکن اس نقطے پر کہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، یہ اس زمانے کا کفر بھی متفق تھا اور آج بھی متفق ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی بات، آپ نے تفتیش کرائی، باقاعدہ ایسے کسی کی سنی سنائی بات کے اوپر آپ نہیں چل پڑے۔ آپ نے مدینہ میں اعلان کیا کہ ہم رومیوں کے بارڈر پر جا کر ان کو یہ پیغام سنائیں گے کہ تمہیں مدینہ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم یہاں پہنچ گئے، یہیں ہمیں ختم کر دو۔ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس جاگتی ہوئی غیرت کا نام ہے۔ اور پھر دوسرا اعلان ساتھ کیا تھا کہ کوئی مسلمان مدینہ طیبہ میں میری اجازت کے بغیر نہیں رہ سکتا، جس میں کچھ منافقین رہ گئے تھے، انہوں نے جھوٹ موٹ بولا، آپ نے معاف کیا، جن میں 2-3 صحابہ تھے انہوں نے سچ بولا، آپ ناراض ہوئے۔ پھر وہ اتنی انہوں نے لمبی استغفار کی 40-50 دن کے وہی نازل ہو گئی کہ اللہ کے اے ہمارے پیغمبر، ہم ان سے راضی ہو گئے، آپ راضی ہو جائیں۔ اتنے آپ سخت ان سے ناراض ہو گئے تھے۔ اور ان میں سے جو مالک ہیں انہوں نے 70 جنگیں لڑی ہیں، اور اس کا یہ کعب بن مالک جو ہیں
ان کا سب سے بڑا کارنامہ غزوہ احد کے اندر تھا۔ غزوہ تبوک تو 9 ہجری کی بات ہے، جس میں یہ نہیں جا سکے، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے سوچ میں یہ تھا کہ میرا گھوڑا بڑا مضبوط ہے، میری صحت بڑی اچھی ہے، یہ چند دن پہلے چلے جائیں میں گھوڑا دوڑا کے پیچھے پہنچ جاؤں گا۔ ارادہ یہ تھا، ارادہ سستی کا، نہ جانے کا نہیں تھا، بس یہ سستی تھی۔ اور اس کا کارنامہ کیا ہے یہ سنو، کعب بن مالک کا رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں جب کفر نے یہ تہیہ کیا کہ ہر حال میں مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مٹانا ہے، ہر حال میں، کوئی تیر برسا رہا تھا، کوئی تلوار کے وار کر رہا تھا، کوئی پتھر مار رہا تھا، اور یہ پتھر ہی لگنے کی وجہ سے وہ خود کے جو ہے نا، وہ خود کے جو ٹوپی پہنتے ہیں اس کی تار اندر چلی گئی تھی، وہ پتھر لگنے کی وجہ سے ہی۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کا جبہ لباس مبارک آل کفر نے پہچان لیا ہے، میں ایک رائے دیتا ہوں اگر بے ادبی نہ ہو تو اگر آپ موجودہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے یہ مجھے پہنا دیں تو میں ادھر چلا جاؤں گا، لوگ سمجھیں گے یہی ہے، کیونکہ انہوں نے تو لباس آپ کا دیکھو نا، وہ خول سے تو اور کچھ نظر نہیں آتا، تو وہ لوگ مجھ پر حملہ کریں گے، میں مارا بھی گیا شہید ہو گیا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ محفوظ رکھے۔ یہ حضرت کعب بن مالک کی رائے ہے غزوہ احد میں، اور آپ نے لباس اپنا دے دیا حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع حاصل کر کے نا۔ اور یہی ہوا جو وہ کہہ رہے تھے کہ سارے کفار، وہ تو لباس کو دیکھ رہے تھے، سارے کفار کے حملے کا مرکز کعب بن مالک بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وار آ رہی تھی وہ ایک دو جو پہچانتے تھے وہ کر رہے تھے، باقی جو ہے وہ سارے ادھر پھر گئے کعب بن مالک کی طرف۔ بعد میں کعب بن مالک کو محفوظ رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، شہید نہیں ہوئے، آپ نے ان سے بہت خوشی کا اظہار کیا، دعائیں دیں، یعنی کعب بن مالک کا اتنا بڑا کارنامہ۔ غزوہ احد سن 3 ہجری میں، اور جب سن 9 ہجری میں آپ کی اجازت کے بغیر یہ مدینہ میں رہ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ ہم نے روم اور فارس کے مقابلے میں جانا تھا، آپ ہماری اجازت کے بغیر کیوں رہ گئے ہو؟ آپ ناراض ہو گئے، بولنا بند کر دیا تھا، بیوی کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی، تنہائی میں بیٹھنا تھا۔ یہ کہتے تھے میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفیں سیدھی کرانے کے لیے دوسری طرف منہ کرتے تھے تو میں آپ کا چہرہ دیکھ لیتا تھا، لیکن جب میری طرف دیکھتے تھے تو میں ادھر اگر دیکھ رہا ہوں تو پھر نہیں دیکھتے تھے اس سائڈ میں، جدھر میں کھڑا ہوتا تھا مجھے پیغمبر اسلام دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اس شخص نے میری بات نہیں مانی اور تبوک میں کیوں نہیں گیا۔ 40-45 دن کے بعد سورہ توبہ میں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ توبہ ہوا کہ ان وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ ان تینوں پر مدینہ کی زمین ایسے تنگ کر دی گئی تھی، حالانکہ کشادہ تھی زمین، تو پھر جب ان کے لیے اللہ نے آیات نازل کی، بات یہ ہے توبہ نازل ہو گئی تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کیا اور بولنا چالنا وغیرہ وغیرہ شروع ہوا۔ کفر جب اپنے ایوانوں میں مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرے تو ہمارے پیغمبر تو مجاہدین کو لے کر وہاں پہنچے ہیں، اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں جن کو قرآن مسلمانوں کا، اللہ کے رسول کا دشمن کہتا ہے، اللہ کے رسول کا، اللہ کا، مسلمانوں کا، جن کو قرآن دشمن کہتا ہے، ہم ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا مسئلہ کشمیر کا وہ حل کر دیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمیں ان سے پوچھنا، اس قرآن سے پوچھنا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مخاطب، لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، آپ ہرگز یہود و نصارہ کو راضی نہیں کر سکیں گے، ان کے سامنے بزدل بلی کی طرح دم ہلاتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ ہم سے راضی ہو جائیں، بزدل کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اپنا سر ہلاتے رہیں گے، ہم سے یورپ اور امریکہ راضی ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں، یہ میرے دشمن، میرے حبیب کے دشمن،
میرے اور میرے حبیب کے ماننے والوں کے دشمن ہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے مخاطب، یہود و نصارہ اور کافر ہرگز تم سے راضی نہیں ہو سکیں گے یہاں تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول کر لو۔ عقل ہو تیری سپر، یہ جہاد سے ٹھیک ہوتے ہیں، قراردادوں سے نہیں ٹھیک ہوتے، ریلیوں سے نہیں ٹھیک ہوتے۔ نہ ہم 70 سال یا زیادہ عرصہ ہو گیا، اب تک تو کشمیر ریلیوں سے حاصل نہیں ہوا، تو اب اور مزید کتنے تجربے کرنے ہیں۔ خدا کے لیے اللہ پاک سے دعا کی جائے کہ اللہ ایسا کوئی غیرت مند بہادر لیڈر عطا کرے جو جذبہ جہاد کے ذریعے سے مظلوم مسلمانوں کی جو اوپر ظلم ہو رہا ہے اس سے مظلوم مسلمانوں کو نجات دلا دے۔ اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ تلوار لے کر جہاد کی نیت کر کے نعرہ تکبیر بلند کر کے نکلیں گے تو کفر تو تم ہلاتا ہوا بھاگ کے چلا جائے گا، لیکن جس وقت تک اپنے ایوانوں میں صرف مشورے کی حد تک کشمیر کی آزادی چاہتے رہیں گے، یا برما کی یا فلسطین کی یا کہیں اور مظلوم مسلمانوں کی، انہیں کیا ہے؟ اپنے ملک کو بند کرتے رہو، ہڑتال کرتے رہو، ریلیاں کرتے رہو، روڈ بند کرتے رہو، وہ تو اور خوش ہوں گے کہ اچھا ہو گیا، اور اقتصادی طور پر انہیں کمزور کیا جا رہا ہے۔ اقبال مرحوم کی بات فرمایا، عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت ہو جہانگیر تیری، اے میرے نوجوان بھائیوں بچوں، اپنی اس نوجوانی کو اپنی مظلوم بہنوں مظلوم ماؤں کی مرہم پٹی بن جاؤ۔ جہاد کے بغیر یہ ہندو ہو یا یہود ہو، عیسائی ہو یا دہریہ ہو، جہاد کے بغیر یہ کنٹرول میں نہیں آئیں گے۔ جو مصور پاکستان ہے وہ تمہیں کیا نظریہ دے کر جا رہا ہے؟ فرماتے ہیں عقل ہو تیری سپر اور عشق ہو شمشیر تیری، اے میرے درویش پھر خلافت ہو جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، اللہ کے لیے اللہ اکبر کا تو نعرہ لگائے، بارڈر پہ جائے، مظلوم کشمیریوں کی مدد کے لیے جائے، جب میرا نام بلند کرے گا، نعرہ تکبیر لگائے گا تو کفر کے ایوانوں میں یہ تکبیر آگ لگا دے گی۔ ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے ایک تکبیر تیری، تو جو مسلم ہے تو پھر تدبیر ہے تقدیر تیری۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں اسلام کی اصل روح، قرآن حدیث کی اصل روح سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ جو محبت ہے بے جا محبت اس سے نجات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔